الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز اس کی دہشتوں اور مشکلات سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور صحت۔ الحمدللہ رمضان اللہ پاک کا انعام اور ایک ایسا زبردست مہینہ کہ جس میں ہمیں اللہ پاک نے روزے کی صورت میں ایک ایسی زبردست چیز عطا فرمائی ہے کہ جس کی بدولت ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت بھی ملے گی، اور یہ روزہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے صحت بھی ملتی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں بھی موجود ہے، سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ الحمدللہ روزوں کے ذریعے صحت ملتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہماری بد احتیاطیاں ہوتی ہیں، ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں یا روزوں میں کہ جس کی وجہ سے ہماری صحت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسی لیے مدنی چینل آپ کے لیے پروگرام لے کر آیا ہے رمضان اور صحت، تاکہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ جس کے ذریعے ہم روزے کی برکتیں بھی حاصل کریں، رحمتیں بھی حاصل کریں اور اپنی صحت کو برقرار بھی رکھیں، بلکہ صحت کو مزید اچھا کر سکیں۔ اگر صحت مند نہیں تھے تو صحت مند ہو جائیں، یا صحت مند رہیں تو الحمدللہ۔ اسی لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے آیا کرتا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان بھی موجود ہیں، ڈاکٹر کامران بھی موجود ہیں۔ مختلف پہلوؤں پر ہماری گفتگو ہوگی کہ روزہ کس طرح انسانی صحت پر اثرات مرتب کر رہا ہے اور ہماری کیا بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم صحت مند نہیں رہ پاتے۔ آج جس پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ہے قبض۔ یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے بعض اوقات رمضان میں یا روزوں سے متعلق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو یہ چیز پیش آتی ہے، تو اس پہ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحبان کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا روزے سے کوئی تعلق ہے یا وہی ایز یوزول ہماری کوئی بد احتیاطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو قبض کی جو نا ہم تعریف میں بیان کر دیتا ہوں گا۔ ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ عمومی طور پہ مریض آتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے بھی تجربے میں بھی ہوگا کہ مجھے آتے ہی مجھے ڈاکٹر صاحب قبض ہو گیا۔ اچھا، وہ پہلے سے آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا۔ تو کم و بیش اگر 6 دن تک اگر حاجت نہ ہو تو وہ ڈیفینیشن یعنی تعریف قبض کی تعریف کے اندر 6 دن، ہاں، کم و بیش۔ اور اگر روزانہ یہ ایک دفعہ ہو رہا ہے یا کم مقدار میں حاجت کی کیفیت بن رہی ہے تو یہ تعریف قبض کی تعریف کے اندر میں نہیں آتا۔ یہ مس ڈائگنوسس ہو جاتا ہے، لوگ اپنی غلط ڈائگنوسس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم 3 سے 6 دن آپ کو کیفیت ایسی ہو جس میں حاجت نہ ہو رہی ہو اور اس کے اندر اس کے ساتھ علامتیں بھی موجود ہو، جیسے پیٹ پھولا ہوا بھی ہو، گیس کی شکایت موجود ہو رہی ہو، بد ہضمی بھی ہو رہی ہو، تو یہ تعریف میں آتا ہے قبض کی۔ اب ہمیں جو رمضانوں کے اندر زیادہ تر جو مریض ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں اس میں ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے لائف سٹائل عموماً جو چینج ہوتا ہے گا۔ صحیح۔ جیسے پہلے سحری کے وقت کھانے کی عادت نہیں تھی تو اب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، افطار کے وقت کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی تو اس ٹائم پہ افطار کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے امیر السنت عمومی طور پہ ایک ترغیب دلاتے ہیں چبا چبا کے نہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے جو انڈائجیشن بھی کرتی ہے اور قبض بھی کرتی ہے۔ یعنی جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے، کیونکہ نارملی ہم اس ٹائمنگ میں کھانا نہیں کھاتے جو سحری کے ٹائم ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک ایک میں وجہ جیسے میں نے بیان کی۔ اچھا، اور پھر اس کے اندر پھر چبا چبا کے نہ کھانا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوئی ہے۔ مزید ڈاکٹر کا جی ڈاکٹر کا یہ ڈاکٹر سلمان نے جو اس میں بات کی ہے، عمومی طور پہ یہ ایک مسکنسپشنس ہوتا ہے ہمارے یہاں پیشنٹس کے اندر خاص طور پہ کہ وہ آتے ہی ہم کو ڈائگنوسس بتاتا ہے کہ مجھے قبض خود بتا کے آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں 2 قسم کے مریض ہم کو ملتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم لوگ ڈیٹیل میں جا کے ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلا جی کہ ابھی تو 24 آورس بھی نہیں گزرے تو وہ کانسٹیپیشن کی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک قسم کا مریض اور ہوتا ہے جو 24 آورس کے اندر کئی مرتبہ جا رہا ہوتا ہے واش روم، لیکن حجابت نہیں ہو پا رہی ہوتی صحیح طریقے سے، تو وہ جو ڈائگنوسس ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ چلے جاتا ہے ڈیسینٹری کی طرف، جس کو عام زبان میں ہم پیچش کہتے ہیں، تو وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور مریض سمجھتا ہے اس کو قبض ہو گئی ہے۔ پراپر جب ہسٹری دینا بہت ضروری ہوتا ہے مریض کو قبض کی ڈائگنوسس کے لیے۔ دوسرا، رمضان میں کیوں ہوتی ہے؟ ایک ریزن تو سلمان بھائی نے بتائی اس کے اندر
کہ بے وقت کا کھانا یعنی کہ ہماری روٹین نہیں ہوتی اس وقت کھانے کی, ٹھیک ہے, بے وقت کا کھانا اور بے وجہ کھانا. اچھا, ٹھیک, بے وجہ بھی بہت ہوتی ہے کہ یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو, حالانکہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, نیت نہیں بھری ہوئی ہوتی, ہم وہ سب کھا رہے ہوتے ہیں. آپ جو کھا رہے ہیں آیا وہ ایسی ہے جس کے اندر فائبرز اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ پراپرلی ملے ہوئے ہیں جو آپ کی نظام ہضم کو بہتر کر سکیں؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. اس میں اسپائسی چیزیں, تلی ہوئی چیزوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, آئلی اشیاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اسی رمضان سے ہم بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اس قبض کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے اچھا, زبردست. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, کہ بجائے اس کے کہ آپ کا ہاتھ زیادہ تلی ہوئی چیزوں پہ, کباب سموسوں پہ چلے, وہ فروٹس پہ چلے. جب آپ فروٹس کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کے جو قبض کے معاملات ہیں اس میں کافی حد تک بہتری اور کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن ہمارے یہاں فروٹ بہت کم کھایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر یہاں بیچ میں ایک بات میں لے لوں, جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ ایسے وقت کھانا, یا جیسے بے وقت بھی لفظ یوز ہوا کہ جس وقت ہماری عادت نہیں ہوتی, جیسے سحری. اب سحری تو ظاہر ہے کرنی ہے, وہ سنت بھی ہے, اب بھلے عادت ہے نہیں ہے, اس کے اپنے فضائل بھی ہیں, تو وہ تو کریں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی غذا اچھی کر لیں, فروٹس, تو اگر ہم سحری میں بھی فروٹ لیں تو فائدہ ہے. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, جیسے ڈاکٹر کامران نے بھی بیان فرمایا نا کہ یہ قبض, یہ رمضان کے اندر قبض کا مسئلہ, ایک ہوتا ہے کرونک کانسٹیپیشن کی ٹرمینالوجی ہے, جن کو دائمی مستقل جن کو قبض کی شکایت رہتی ہے. اگر رمضان کا مہینہ ان کو مل جاتا ہو, یہ روزے رکھتے ہیں, تو جیسے ڈاکٹر کامران نے توجہ دلائی ہے, فروٹس اور فائبر کی رچ کی ڈائٹ جو ہوتی ہے, جیسے دالیں وغیرہ ہوتی ہیں, ان کا استعمال اگر یہ کریں گے, اور جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح سے روزہ رکھا جائے. وہ مریض جن کو پرانے قبض کی شکایت ہے, وہ اگر رمضان میں روزہ جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے اگر رکھیں گے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے, فروٹس کا استعمال کریں گے, اور سیکنڈلی پانی کا استعمال کرنا. پانی کی کمی ہو جانا اور فائبر کی کمی ہونا باڈی کے اندر, یہ قبض کی شکایت کر دیتا ہے. اور قبض کا آج ہم نے ٹاپک لیا بھی اسی لیے کہ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے, ان لوگوں کے جیسے گیس کی پرابلم وغیرہ, پھر دیگر پائلس کی پرابلم, بواسیر کی پرابلم, یہ اس کے بعد یہ آگے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. یہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے جی روزے میں مجھے قبض ہو جاتا ہے, کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ اگر ہم اپنی غذا صحیح کر لیں, فوڈ صحیح کر لیں, تو اگر شکایت تھی تو وہ ہماری دور ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب مزید کیا شامل کریں گے اس میں؟ جیسے سلمان بھائی نے کہا غذا کے حوالے سے, تو اگر آپ کا اشارہ غذا کی طرف بھی تھا کہ سحری میں ہم لوگ کھاتے ہیں, تو کیا ایسی چیز استعمال کریں؟ دیکھیں بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ جو کچی سبزیاں ہوتی ہیں, جس لائک کہ کھیرا ہے, ککڑی ہے, چقندر ہے, اس ٹائپ کی چیزیں جو آپ ویسے کھا سکتے ہیں سلاد کے طور پر, سلاد ٹائپ ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جو اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ, دلیے کا یوز کر سکتے ہیں آپ. یہ آپ کو بہت زیادہ فائبر چیز اس میں ملتی ہے, اور بہت زیادہ زود ہضم بھی ہوتی ہے, جو آپ کی باڈی کو بہتر رکھتی ہے. تو آپ اس کو استعمال کریں سحری میں. افطار میں آپ کے پاس فروٹس موجود ہوتے ہیں, تو آپ فروٹس کو استعمال کریں تو آپ کا نظام ہضم کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. آپ دوسری چیزیں استعمال کریں لیکن اس کی کوانٹٹی مناسب رکھیں, بہت زیادہ اس کے اوپر نہ اپنے اوپر شامل کریں, لیکن جس سے آپ کو فوائد حاصل کرنے چاہیے اس کو آپ زیادہ استعمال کریں, تاکہ آپ کو جسمانی طور پہ اس کے فوائد ہوں. باقی زبان کے فوائد تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھانے سے مل جاتے ہیں, لیکن جسمانی طور پہ اگر فوائد آپ نے حاصل کرنے ہیں تو اس قسم کی بیلنس ڈائٹ کو اپنا حصہ بنانا پڑے گا. تو رمضان کے فوائد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو فائدے کیا ہوتے ہیں. کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, بات کا خلاصہ یہی نکلا کہ اگر ہم زبان کے چٹخارے کی طرف جائیں گے اور خوب جی تربتر پراٹھے اور ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے, تو ہو سکتا ہے اگر ہمیں مسئلہ نہیں بھی تھا تو مسئلہ ہو جائے. اور اگر ہم ذرا بیلنس ڈائٹ لیں گے, اور تھوڑا, اور روزے کا تو پیغام ہی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے, تو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے, اور اس کا کیا فائدہ ہے, روحانی اور دینی کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں گے. اور جسمانی فوائد کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں الٹیمیٹ بات یہی آئے گی کہ اگر ہمیں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ظاہر ہے پیٹ میں دیگر مسائل, گیس کے مسائل اور یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں پھر تراویح پڑھنا,
پھر نمازیں پڑھنا، تلاوت قرآن، پھر ہم کہتے ہیں جی وضو باقی نہیں رہتا اور پھر ہمیں مسائل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے پیٹ میں تکلیف ہو، ایک جسم کے اس میں تکلیف ہو تو سارا جسم ہی ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، تو ہم پھر عبادات کی طرف بھی صحیح طرح سے نہیں آ سکیں گے۔ تو اگر ہم اپنی عبادات اچھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کے اندر ہم زیادہ وقت مسجد میں رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے جسم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب مزید کیا فرمائیں گے؟ اگر یہ جب قبض ہے تو اس کا پھر ایک تعلق ہم دیکھتے ہیں وہ بدہضمی سے بھی ظاہر ہے، شاید اس کو تو ایک ساتھ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ قبض جو ہے ایک تو ایک علامت ہے جو ایج کے ساتھ، اب پہلے عموماً بڑی ایج میں ملتا تھا، اب ینگ ایج کے اندر 18 سال یا 16 سال کی عمر تک کے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر بھی ملنا شروع ہو چکا ہے گا کہ کانسٹیپیشن کی شکایت۔ مین اس کی وجوہات ہمیں جو ملتی ہیں، ایک تو پانی کی کمی ہے، پھر جنک فوڈ کا استعمال کر جانا، جیسے یہ باہر کے فوڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، پروسیس فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی میں اگر ایک بات اور وضاحت کر دے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پانی اب بہت زیادہ سحری میں پی لیں تو ایسا نہیں ہمارے اندر سٹور ہو جائے گا، وہ تو نکل جائے گا تھوڑی دیر میں، تو پانی صحیح طرح پینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ابھی دیکھیں ہم نے جو پانی کی مقدار رکھنی ہے اپنے جسم میں روزانہ کی بنیاد پہ، وہ 8 سے 12 گلاس ہے پر ڈے۔ اچھا 8 سے 12 گلاس؟ 8 سے 12 گلاس پر ڈے ہم نے پانی کی مقدار لینی ہے، تو ہماری باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کے سمٹم نہیں آئیں گے۔ تو اب افطار سے لے کے سحری کے بیچ میں 8 سے 9 گھنٹے پانی کے تعداد کو، گلاسز کو ہم اس کے حساب سے ڈیوائڈ کر دیں، تو ضروری نہیں کہ آخری وقت پہ آپ سارا کا سارا پانی اوور لوڈ کر لیں، اس کو آپ پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گھنٹے بعد، ڈیڑھ گھنٹے بعد۔ اور جوسز کا جیسے ہے استعمال، بہت سارے لوگ جوس ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ یہ کانسٹیپیشن اور قبض کر دیتا ہے، اچھا، اور اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور بدہضمی کی طرف اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا قبض سے تعلق ہے بدہضمی کا؟ بدہضمی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں کہیں کہ اوور ایٹنگ، آپ نے کھا لی اور اس کی وجہ سے آپ کی جو اسٹمک ہے اس کے اندر سے سیکریشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کو ڈائجیشن میں مدد دیتی ہیں، لیکن جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو وہ پھر ایکسٹرا ورک کی طرف چلے جاتا ہے وہ چیز، تو جس کی وجہ سے آپ کو وہ کہتے ہیں ایسیڈیٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے، جلن سینے میں محسوس ہونے لگ جاتی ہے، ڈکاریں وغیرہ آنے شروع ہو جاتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اس وقت آدمی بعض اوقات ایکسپلین نہیں کر پاتا، پیٹ اس کا پھولا پھولا سا لگتا ہے، بھاری بھاری لگتا ہے اس کو، اور کھٹی کھٹی ڈکاریں جس کو آپ کہتے ہیں کہ منہ میں کڑوا پانی آنا، ایک عام لفظ یہ استعمال کرتے ہیں مریض کہ منہ میں کڑوا پانی آ رہا ہے، تو یہ بدہضمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ پھر ریلیٹڈ کرتی ہے آپ کی ڈائٹ سے، آپ کے فوڈ سے کہ آپ کس قسم کی ڈائٹ لے رہے ہیں۔ پھر وہیں آتی ہے چیز کہ اگر آپ نے اسپائسی چیزیں لی ہیں، آپ نے جنک فوڈ ٹائپ کی لی، تلی ہوئی چیزیں لے لی، تو یہ آپ اس طرف آٹومیٹکلی چلا جائیں گے کہ آپ کو بدہضمی ہو جائے گی، سیکنڈری پھر آپ کو کانسٹیپیشن قبض کی طرف جائیں گے، اور پھر اگر کسی کو دائمی قبض رہتا ہے تو پھر اس کے معاملات جو ہے اور بڑی بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قبض کو ہماری جو میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ام الامراض۔ اچھا، ام الامراض، ام الامراض قبض، تو ایک کہنے کو تو بہت چھوٹی سی بیماری لگتی ہے ہم کو، لیکن ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ام الامراض، یعنی ایک قبض کی وجہ سے عام زندگی، یعنی وہ اس کی نارمل روٹین ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور اس کی ذہنی کیفیت میں بھی یقیناً فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو آدمی ویسے ہی بے چین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر لحاظ سے اس میں بے چینی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں چڑچڑا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے ذہن کے اوپر بھی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے اس کا افیکٹ پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی کانسٹیپیشن کی اگر معاملات سے جو تو سب سے پہلے تو وہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی کانسٹیپیشن ہے یا کانسٹیپیشن صرف آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر کانسٹیپیشن ہے اس کا سدباب کرنا چاہیے، وہ ہم نے حل بتائے ہیں آپ کو۔ پانی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس میں جسے ہمارے پاس 8-9 گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتا ہے افطار ٹو سحری ٹائم، تو اب اس میں یہ ہے کہ یار ہر کیسے آدمی کیلکولیٹ کرے اس کو، پانی کو کس طرح، یہ نماز کا ٹائم بھی ہوگا یا تراویح کا ٹائم بھی ہوگا، نماز بھی پڑھنی ہے۔ دیکھیں افطار کے اندر آدمی روٹین کے اندر 2 سے 3 گلاس تو پی لیتا ہے پانی، افطار میں 2 گلاس 3 گلاس نارمل روٹین میں پی لیتا ہے۔ اب باقی بچے آپ کے پاس 6 گلاس 8 گلاس 6 گلاس 7 گلاس باقی بچے، سحری کے 2 گلاس اور نکال رہے ہیں آپ اس چیز میں، 2 گلاس تو پی لیتے ہیں آپ، 5 گلاس ہی ہو گئے، باقی بچے آپ کے 5 گلاس
زبردست. ٹھیک ہے. اب ان 2 ٹائم کو نکال کے بیچ میں 6 گھنٹے آپ کو مل رہے ہیں. 6 گھنٹے کے اندر 5 گلاس پینا کون سا مشکل کام ہے؟ صحیح. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس آدمی حساب سے اس کو پی لے. توجہ. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ پانی سادہ پینا ہے آپ نے. لکوڈ ٹائپ کی کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں وہ پانی کا ہی بیسیکلی باڈی میں جا کے آپ کا کام کرے گی. وہ آپ کے شربت ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے جوسز وغیرہ ہو سکتے ہیں. اچھا, جوسز کے اندر اس میں یہی ہے کہ اگر آپ فریش جوس پئیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے رہیں گے. فریش جوس کے اندر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ فریش جوس لیں گے تو جو فروٹ کھانے کی افادیت, جو فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں کانسٹیپیشن کے اندر, وہ آپ کو جوس سے بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, فریش جوس سے. ایک تو فریش جوس ہے, یہ اس میں امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو ہوتے ہیں کمپنیز کے جوس ہوتے ہیں, وہ نہیں. فریش جوس سے آپ کو وہاں سے فائدہ ہوگا, اور انرجی بھی آپ کو اس میں ڈبل ملے گی. پیور چیز ملے گی, افیکٹو چیز ملے گی, جو آپ کی باڈی کے لیے افیکٹو بھی ہوگی, آپ کی صحت کے لیے بھی. اچھا, یہ جیسے لیمو پانی یوز کیا جاتا ہے تو اس کو کیا فرمائیں گے, یہ صحیح ہے, ہیلدی ہے نہیں ہے؟ دیکھیں, ہیلدی وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, اس میں وٹامن سی کی کافی مقدار مل جاتی ہے, بشرطے اگر آپ اس میں نیچرل لیمن یوز کریں وہ زیادہ اچھا. اوریجنل جو نیمبو, ایک تو ہوتا ہے نیمبو پانی جو بنا ہوا کوئی ایسنس نہیں, ہاں گھر میں جو بنایا ہوا ہوتا ہے, نیمبو لے کے اس کا بنائے, وہ زیادہ اچھا اور افیکٹو ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے, اور افطار کے اندر آپ کو انرجی تیزی کے ساتھ گرو کرنے میں مدد کرتا ہے. کیونکہ وٹامن سی بھی ہوتی ہے اس کے اندر, کچھ تش اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر لیول رمضان میں افطار کے ٹائم پہ گرا ہوا ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ کنٹرول کرنے کی. اچھا, یہاں ایک چیز اور میں سمجھنا چاہوں گا, بدہضمی بھی لے لیں, قبض بھی لے لیں. اب ظاہر ہے یہ بیماری ہے, ہم نے تو یہ بیان کیا کہ اس طرح سے احتیاطیں کریں اور یہ چیزیں لیں, تو کیا اس کا بعض اوقات پراپر پھر علاج بھی کرنا پڑتا ہے اگر یہ بڑھ جائے, یا صرف یہ چیزیں کنٹرول کر لیں گی؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی کر دے کہ اگر کسی کو باقاعدہ یہ بیماری ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے. ہم لوگ کے پاس ڈاکٹر صاحب مریض آتے ہیں وہ چورن وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں. جی, وہ خود سے اس کو تو نارملی یہ لیا جاتا ہے, چورن کوئی کھا لیا جائے, کوئی ایسی چیز کھا لی جائے, صحیح ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. دیکھیں, چورن کو تو پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں, اس میں اس کے اندر ہیں کیا چیز. اگر ہم مارکیٹ کے اندر کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہمیں نہیں پتا, لیکن میں اپنا پرسنلی ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ہماری دادی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, جب وہ عمومی طور پہ گھر کے اندر جو گھر کی چیزیں ہوتی تھی انہی سے مل کے ایک چیز بنایا کرتی تھی جو بدہضمی میں ہمارے دادا کو دیا کرتی تھیں. کہ ان کو بہت, ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں تو ان چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہمیں اندازہ ہونے لگا کہ بھئی یہ بیسیکلی اس چیز کے, تو ڈیفینیٹلی افیکٹو چیز ہوتی ہے, قدرتی اجزاء ہوتے ہیں, بشرطے وہ آپ کا گھر کا بنا ہوا ہو. گھر کا اگر بنا ہوا ہوگا, آپ کے سامنے بنا ہوا ہوگا, آپ کو پتا ہے کیا چیز ڈلی ہے کیا چیز نہیں ڈلی ہوئی, نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, اس میں افیکٹونیس ہوتی ہے. لیکن جو بازار کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو ہم مارکیٹ میں مل رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. یوزلی زیادہ تر وہی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو ہماری کچن کے اندر موجود ہوتی ہیں, وہ یہ چیزیں انہی چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان میں فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن فائدہ اس وقت زیادہ ہے کہ جب آپ نیچرل جو سامنے بنی ہوئی چیز گھر کی بنی ہوئی ہو اس میں استعمال کریں. اور اگر ان چیزوں سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو ڈاکٹر سے بھی پھر رجوع کرنا چاہیے, یا خود ہی کوشش کریں, اپنے ڈائٹ کو, ہیبٹ کو دیکھیں, کھانے پینے کی کوشش کر کے اپنے علاج بالغذا سے پہ کوشش کریں. جی, مدنی چینل کے ناظرین, یہ باتیں ہم نے سنی. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کا پروگرام جیسے رمضان اور صحت ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, یا اور بھی مدنی چینل پہ بھی رہنمائی کی جاتی رہتی ہے, لیکن سم ٹائمز ہم ان باتوں کو بس نارملی لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ سنا, اچھا احتیاط کرنی چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس کو پریکٹیکل اپنی لائف پر اپلائی نہیں کرتے. یاد رکھیے, ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. ہم جو کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ یا نقصان, اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا تو نقصان, اور اگر اچھا ہوگا تو اس کا اچھا رپلائی آتا ہے ہماری باڈی پر. تو اگر ہم باڈی کو اچھے انداز سے ٹریٹ کریں گے, اسے اچھی غذا دیں گے, پراپر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں گے, تو ہم خود دیکھیں گے کہ اس کے فائدے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ورنہ نارملی ایک ذہن یہی ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے جی جو کھا رہے ہیں کھا لو, ملتا کہاں ہے, بس جو مل رہا ہے کھا لیا, تو پھر ظاہر ہے پھر اس کی پرابلمز ہوتی ہیں, تو پھر اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی رحمتیں اور برکتوں سے زیادہ حصہ حاصل کریں تو اپنے جسم کی صحت کا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.